حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت ہے، وصال کا۔ آپ تصور کریں نا اپنی زندگی میں کہ میرا باپ چلا جائے گا تو تصور کر کے رونا آتا ہے۔ بیوی تصور کر لے کہ میرا شوہر چلا جائے گا تو جانا تو پتہ نہیں اپنے وقت پہ ہے، لیکن تصور کر کے لوگ رو پڑتے ہیں کہ جب یہ جائے گا میرا شوہر تو کیا ہوگا، بھائی جائے گا تو کیا ہوگا، ماں جائے گی تو کیا ہوگا، تصور میں رونا آ جاتا ہے۔ حضرت بلال کا آخری ٹائم، وقت وصال، این وہ ٹائم جب دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کی اہلیہ رو پڑی، کہنے لگی بڑے غم کا وقت ہے، آپ جا رہے ہیں، اتنی تکلیف کا ٹائم ہے۔ عورت بادشاہ ہوتی ہے شوہر کے سر پہ، وہ سمجھتی ہے یہ ہے تو میری بادشاہی ہے۔ حضرت بلال کی اہلیہ رو کے کہنے لگی بڑے غم کا مقام میں جا رہے ہو۔ حضرت بلال آخری وقت ہے، شدید علالت ہے، ظاہراً کمزوری ہے، آنکھیں کھول کے کہنے لگے غم کا نہیں، یہ خوشی کا وقت ہے، میں قبر میں جاؤں گا تو مدینے والے سے ملاقات کروں گا۔ یہ تو مقام مسرت ہے، یہ تو مقام مسرت ہے۔ پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ کہتے ہیں مر گئے، قبر میں گئے تو فرشتے کفن ٹٹولنے لگے، پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو بھلا کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ تو نبی پاک سے پیار کریں تو اس کے عملی تقاضے، روز سویرے ایک نعت سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر کوئی حضور کی محبت کی بات کر رہا ہو نا تو یہ نہ کہیں کہ مولوی صاحب ایتے گل میں اگے بھی سنی، آپ نے 3 جمعے پہلے بھی کہی تھی، اسے نہ کان لگا کے سنیں، کیوں کہ میرے اور تیرے حبیب کی بات کر رہا ہے، بار بار، اور ان تذکروں کو بار بار دہرائیں، اپنے گھروں کے اندر حضور سید عالم کا ذکر کریں، نبی پاک کی شانوں کا تذکرہ کریں، بچوں کو بٹھا کے۔ اب نہیں آپ بچوں کو روک سکتے موبائل سے، تو روک نہیں سکتے تو نعت تو لگا کے دے سکتے ہو کہ نہیں؟ کوئی نہیں سمجھ آئیے آپ کو میری بات؟ اور بھائی یہ والا کام تو ہو سکتا ہے کہ نہیں کہ پتر یہ نعت بھی سن، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ حضور کی عظمت اور شان، تلاوت قرآن، تفسیر، ترجمہ اپنے عملی ماحول میں۔ اور ایک اور بات بھی آپ سے کہنی ہے، بس میں زیادہ تقریر کرنے کا قائل نہیں، جلدی میں نے بات ختم کر دینی، آپ غور کریں گے میری بات پر۔ ایک اور بھی بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، ہمارے جو خوشیاں ہوتی ہیں نا وہ اپنوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ جب بچے کے دن طے کرتے ہیں نا ہم، تو اس میں ایک بات ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ جب تاریخ طے ہو گئی اور میرج ہال کا بندوبست ہو گیا اور کتنے لوگ آئیں گے یہ بات طے ہو گئی، تو پھر ایک بوڑھا بولتا ہے بیچ میں سے، ایک بزرگ، وہ کہتا ہے یار بات سنو، سارے جمع ہو، تمہاری پھپھو تم سے ناراض ہے، اور لڑکے کی پھپھو ناراض ہوئی تو خوشی کا مزہ کوئی نہیں آئے گا، چلو نا اس کو راضی کرنے چلیں۔ یہاں بھی یہ کام ہوتا ہے کہ ہمارے علاقے میں ہی ہوتا ہے جی، ماموں کو بھی منا کے لاؤ، وہ ناراض ہے، خوشیاں ماموں کے بغیر ادھوری ہیں، چچا کو بھی منا لو۔ اچھا وہ چچا ماموں جو ناراض ہوتے ہیں وہ بھی سارے نخرے شادی والے دن ہی دکھاتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ آج انہوں نے منانا ہی منانا ہے، اور اس دن کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو بھی کرنا پڑے، میں نے دیکھا ہے معافی مانگنی پڑے تب بھی کچھ کرنا پڑے، اور یہ اچھی بات ہے، بری بات نہیں، منانا چاہیے، خیر کی بات ہے۔ لیکن جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں آپ یقیناً میری بات کی تائید کریں گے، بھئی اگر ہماری خوشی پھپھو کے بغیر نہیں ہوتی، خالہ کے بغیر نہیں ہوتی، ماموں اور چچا کے بغیر نہیں ہوتی، تو شادی کی خوشی نبی پاک کے نعت کے بغیر کیسے ہو جاتی ہے؟ حضور کی شریعت کے بغیر کیسے ہو جاتی ہے؟ اللہ کرے نا کہ شادی میں سے ایک بڑا بوڑھا بولے اور بول کر یہ بھی کہے کہ پتر دیکھو چاچا، ماموں، خالہ، پھپھو، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے، ان سب کے بغیر اگر خوشی نہیں تو دیکھنا شادی میں بینڈ باجا نہیں بجانا، اللہ رسول ناراض ہو جائیں گے۔ ہم نے ان کو بھی شامل کرنا ہے، دین کو بھی شامل کرنا ہے خوشیوں میں۔ دیکھنا عورتوں کی مووی نہیں بنانی ورنہ وہ ناراض ہو جائیں گے۔ مہندی پہ مرد عورتوں کو اکٹھے نہیں بٹھانا ورنہ شریعت روٹ جائے گی۔ شادی والے دن لڑکیوں کو، جوان کو پھول دے کے کھڑا نہیں کرنا لڑکوں پر پھول پھینکنے کے لیے۔ باقی جب مہمان آتے ہیں تو لڑکے پھول پھینکتے ہیں نا، تو شادی والے دن لڑکیوں کو کیوں کھڑا کرتے ہو؟ بدنگاہی ہوتی ہے، حالات خراب ہوتے ہیں، شیطان وار کرتا ہے، کیونکہ بچے بھی تیار ہیں، بچیاں بھی، شادی کا موقع ہے،
تو اس موقع پر شیطان حملہ ور ہوتا ہے, بدنگاہی ہوتی ہے, برے خیالات معاذاللہ پیدا ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم وہاں بھی دین کو لائیں, خوشیاں بھی اللہ رسول کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ تعالی, اپنی خوشیوں میں بھی دین کو شامل کریں. اور نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے کچھ عملی تقاضے بھی ہیں. ایک تو حضور آخری نبی ہے, اپنی زندگی میں یہ حلف نامہ دل پہ لکھ لیں کہ کائنات کے اندر سارا نظام بدل سکتا ہے, لیکن حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. یہ اپنے دل میں بات درج کر لیں. پتہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ ہمارے صوفیاء ایک بات بڑی عجیب کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کوئی آ کے اگر ایسی بات کرے بھی نا تو اس سے دلیل بھی نہیں مانگنی. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں معاذ اللہ کسی جھوٹے نے آ کے کہا کہ میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی ہوں, تو جس نے کہا نا دلیل دے کوئی بڑا ظالم ہے. کیوں دلیل مانگنی کیوں ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ ہمیں ساری دلیلیں رسول پاک نے عطا فرما دی. اس کی بات ہی نہیں سننی, دلیل کی بات تو دور رہی, ہم بات ہی نہیں سننی, اس لیے کہ وہ حضور خاتم النبیین ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے ہو سکتی. ایک تو اچھا پھر ایک تقاضا اور بھی ہے حضور کی محبت کا. جس طرح شریعت پہ عمل کرنا ہے, آخری رسول ماننا ہے, اس طرح جب ہم کہتے ہیں نا نبی پاک آخری نبی ہیں تو ہماری کوئی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے. ہماری کوئی ذمہ داریاں بھی, کیوں کہ نبی پاک آخری نبی ہیں, حضور کے بعد نبی نہیں آئے گا. اب تبلیغ دین کا سارا کام امت نے کرنا ہے. دین کے پھیلانے کی ذمہ داری اب امت کی ہے. امت کس طرح دین پھیلا رہی ہے؟ بس ٹھیک ہے, ایک روایتی مدرسہ بن گیا, جلسہ ہو گیا, وہ نعرے لگائے تو تھے پرسوں 15. ہر کام جدید انداز میں ہو رہا ہے, ہر کام نظم کے ساتھ ترتیب کے ساتھ ہو رہا ہے, اور دین کا کام روایتی انداز میں ہو رہا ہے. اسکول بہتر سے بہتر بن گئے, اور مدرسے وہ ٹھیک ہے جہاں بچے بیٹھے ہیں بیٹھے رہیں. میں نے اپنے بچے مدرسے کے بچوں سے کہا مشکلات بڑی ہیں, اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ ہم ان بچوں کو پوری طور پر آسانیاں دے سکیں. تو میں نے بچوں سے کہا کہ 15 دن کے بعد نا ان کو برگر کھلایا کرو. بچوں کو ناراض ہو گیا ہو. میں نے کہا 15 دن کے بعد نا کبھی کبھی تکے کا بندوبست بھی کرو ان کے لیے, ان کو پیزا بھی کھلاؤ. ساری دنیا کے بچے کھاتے ہیں, کہتے ہیں مولوی درویش ہوں, انہوں نے تو نہیں نہ کھانا چاہیے. کمال ہو گئی ہے بھائی. وہی بچہ جب اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے بھائی کو سارے کام کرتے دیکھتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم پہ کیا جبر ہے جی. تو یہاں تو باقی بھی لوگ درویشی کریں نا سارے, اور یہ بند کرائیں. او خدا کے بندو, ان کو بھی اچھی جگہ بٹھاؤ, اچھا لباس پہناؤ, ان کو سوسائٹی کا ایک معزز آدمی سمجھو, اخلاقی سپورٹ کرو. اس لیے کہ مدرسے کو سپورٹ کرنے کا مطلب دین کو سپورٹ کرنا. طالب علم کو سپورٹ کرو گے, وہ کل کو دین کے لیے رجال کار بنے گا, اپنے دین کے لیے بہترین. آپ کیوں تنہا چھوڑتے ہیں علماء کو؟ آپ کہتے ہیں وہاں بڑے مسائل ہیں جی, ہمیں بڑی شکویں ہیں مدرسوں سے. تو آپ جائیں نا مدرسے کے بورڈ کے ممبر بنیں, مدرسے کی کمیٹی میں شامل ہوں, آپ اچھے مشورے دیں, آپ اپنا آپ پیش کریں, ساتھ شامل ہوں. دین کا ابلاغ کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ ہم لوگوں کو توفیق دینی ہے, اس امت کو توفیق دینی ہے. ہم نے لے کے آگے چلنا ہے, 4.5 ارب کافر کو مسلمان کرنا ہے, مسلمانوں کو تعلیم یافتہ کرنا ہے, ان کو علم سکھانا ہے, ہنر سکھانا ہے. میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں صرف غریبوں کی مدد نہ کرو, صرف پیسے دینے سے تو بندے کی طبیعت ہو جاتی ہے روز مانگنے کی. ان کی صرف مدد نہ کرو, انہیں ہنر مند بھی کرو. ان کو کہو کہ تم, وہ میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا رمضان میں, تو ہمارے ایک دوست ہیں, تو ایک بوڑھی اماں کو کچھ مدد دے رہے تھے. تو اماں کہنے لگی حاجی صاحب ساڈا اگلے سال بھی خیال رکھے جائے. تو میں نے کہا اماں آپ کا اگلے سال تک مانگنے کا کیوں ارادہ ہے؟ آپ رب سے توفیق مانگیں, وہ اگلے سال بانٹنے کی توفیق عطا کریں. یہ کہ بات ہوئی کہ ساری زندگی محتاج بن کے گزاری جائے. امت مصطفیٰ سے پیار کرنا ہے. اور پھر نبی پاک کی محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم نے حضور کے طریقے پہ عمل کرنا ہے. ایک لفظ ہمارے وہاں بولا جاتا ہے کہ دین کامل ہے, دین مکمل ہے. دنیا میں کچھ ہے مکمل ہے؟ کہتے ہیں کوئی بندہ بھی مکمل نہیں ہوتا. گھر جتنا مرضی تعمیر کر لیں مکمل ہو جاتا ہے, کوئی نہ کوئی چیز اس کی خراب
رہ ہی جاتی ہے۔ جب یہ لفظ کہتے ہیں نا دین مکمل ہے، تو سمجھو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ رب نے ہمیں کائنات میں جو دین دیا ہے وہ مکمل دین